جی السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں عابد، اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد ویلاگ۔ جی آج کچھ خبریں ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل صحافیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے اپنی ایک غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 2018 میں یہ لولی لنگڑی حکومت لینا میری غلطی تھی، اور مجھے چاہیے تھا کہ جیسے میں حکومت میں آ گیا تھا تو میں اسمبلیاں توڑ کر دوبارہ الیکشن کروا دیتا، اگر جیت جاتا تو حکومت میں آ جاتا، اگر ہار جاتا تو اپوزیشن میں بیٹھ جاتا، یا اگر دوبارہ نہیں بھی الیکشن کرواتا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتا۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے ایک اسٹیٹس مین، ایک اسٹیٹس مین کی طرح سوچتا ہے کہ جو ملک سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، وہ پورے سسٹم کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے جی کہ کسی کی بھی وزیر اعظم جو بھی ہو اس کو ڈکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، فیصلے اس کے اپنے ہونے چاہیے۔ وہ حکومت لینی چاہیے جس میں مطلب کہ اپنا ہو اختیار، دوسری پارٹیوں کا کوئی اس میں سٹیک نہ ہو، صرف اپنی پارٹی جیتے، 2/3 جیتے یا پورے جیتے تو تب حکومت بنانی چاہیے۔ یہ لولی لنگڑی حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب اب سیکھ گئے ہیں کہ پاکستان میں کیسے حکومت کرنی ہے، کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور انہوں نے کہا جی کہ 2018 میں مجھے اس طرح لولی لنگڑی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ ظاہری بات ہے، ملک کا تو اس کو ایک طرح سے دیکھیں نا، ملک کو فائدہ ہوا اس سے۔ ایک تو خان صاحب کو لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح کی حکومت کرتے ہیں، کیسے کیسے انہوں نے زبردست منصوبے دیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ایک قوم بناؤں میں، نہ انہوں نے پل بنوایا، نہ کچھ کیا، نہ اس طرح کیا۔ انہوں نے قوم بنانے کی کوشش کی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، غریب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یقین کریں کہ میں جب بھی رات کو نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ تڑپ رہے ہیں سردی میں، جو غریب فقیر ہیں، جن کا گھر نہیں ہے، جن کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں سردی سے، جبکہ خان صاحب نے ان کے لیے شیلٹر ہوم بنائے تھے۔ ہر جگہ پہ انہوں نے جگہ جگہ شیلٹر ہوم بنائے تاکہ سردیوں میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سردی میں نہ سوئے، اس کے بعد کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ انہوں نے بنایا۔ ٹھیک ہے، ایک پروگرام بنایا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، گاڑیوں پہ جا کے لوگوں کو کھانا دیا۔ اس کے بعد لنگر خانے بنائے جن سے مسافر زیادہ تر کھانا کھاتے تھے، اور اس کے بعد جو غریب تھے، جو مانگ کر کھانا کھاتے تھے، جو پیسے مانگ کر، بھیک مانگ کر کھانا کھاتے تھے، لیکن پھر بھی شاید پیٹ نہ بھرتا ہو، لیکن ایک عزت کے ساتھ ان کو لنگر خانوں پہ کھانا ملتا تھا۔ دوسرا، خان صاحب نے کل جب سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی، توشہ خانہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی، تو خان صاحب نے کھڑے ہو کر روسٹرم پہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ میں وکیل کی غیر موجودگی میں یہ آپ کے تمام جو آپ نے مجھ پر الزام لگائے ہیں اور جو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں مجھ پہ فرد جرم عائد کرنے کی، تو میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور میں نہیں مانتا۔ اور انہوں نے جو عدالت میں کیمرہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے کیمرے میں دیکھ کر لاؤڈلی کہا کہ ہیلو کرنل صاحب، آپ کیسے ہیں؟ تو سارے اس بیان پہ، اس بات پہ عدالت میں کہہ کے لگے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جن کے کہنے پہ فرد جرم عائد کر رہے ہیں وہ میں نے نہیں تسلیم کرنی، اور وہ مجھے اس کیمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہیلو کرنل صاحب کیسے ہیں آپ؟ تو بڑے کہہ کے لگے جی اس پہ۔ تو عمران خان بڑے فنی موڈ میں تھے کل، تو بالکل ریلیکس ہیں۔ ان کو پریشانی صرف ایک ہی ہے کہ جو پارٹی میں پتہ نہیں کون غلط فیصلے کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ پارٹی میں مایوسی پھیلا رہا ہے اور اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر میں بات کروں شیر افضل مروت کی، تو وہ بڑا زبردست جو ہے وہ کمپین کر رہے تھے سندھ میں، تو ان کو اچانک جی ایک نوٹیفیکیشن ملا جی پارٹی کی طرف سے کہ جی آپ کو عمران خان صاحب نے طلب کر لیا ہے، تو آپ کس سے پوچھ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رؤوف حسن صاحب ہیں اور حامد خان صاحب ہیں، انہوں نے بڑی تنقید کی ان پہ۔ تو جب کل جا کے ملے ہیں شیر افضل مروت صاحب عمران خان سے، تو عمران خان حیران رہ گئے کہ کون سا نوٹیفیکیشن، میرے تو علم میں نہیں ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ تو تھوڑا سا عمران خان صاحب کو پریشانی اس بات کی ہے
کہ پارٹی میں دراڑیں کون ڈال رہا ہے، تو شیر افضل مروت صاحب کو خان صاحب نے دوبارہ اجازت دی کہ جائیں اور پہلے سے زیادہ آپ جوش کے ساتھ جو ہے سندھ میں، پنجاب میں لازمی، اور بلوچستان بھی آپ جائیں اور وہاں پہ بھی جا کے آپ کمپین کریں باقاعدہ، اور آپ کو اجازت ہے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تیسری بات جو خان صاحب نے صحافیوں سے کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ ریلو کٹا انگلینڈ سے آ کے، لنڈن سے آ کے پاکستان میں پھنس گیا ہے، اور مجھے نواز شریف پہ بعض اوقات ترس آتا ہے کہ کس طرح، کس گریز کا بندہ تھا، اور گھٹنوں پہ آ کے جو ہے وہ اگر حکومت لے بھی لیتا ہے تو اس سے ایسے فیصلے کروائے جائیں گے، ایسے اس سے کام کروائے جائیں گے، اس کی سیاست تو ختم ہوگی، پوری نون لیگ کی بساط بھی لپیٹ دی جائے گی۔ تو ایک اور صحافی نے سوال کیا جی یہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں، جو بندہ مطلب کہ اتنی فیسیلیٹیشن لے کے آ رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ ایسے تو نہیں ملی ہوگی نا، اس کو کچھ دے کچھ لے والا کام ہوا ہوگا کہ یہ میں کروں گا، یہ آپ کریں، یہ آپ میرے لیے کر دیں، یہ میں آپ کے لیے کروں گا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ دے کچھ لو بھی، میں چھوٹی بات کر رہا ہوں، یہ کچھ لو اور سب کچھ دو والا کام ہو گیا۔ تو دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کافی سارے حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے، شہباز شریف کا چانس ہے، اور نواز شریف کوشش کریں گے کہ نواز شریف اگر نہیں بن پائے خود تو وہ اپنی بیٹی کو بنانا پسند کریں گے۔ تو الیکشن کے حوالے سے بھی کافی ساری چہمک ہوئی ہیں، لوگ پتہ نہیں مایوسی پھیلانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اس طرح کے پتہ نہیں ہتھ کنڈے پی ٹی آئی کے سپورٹر کو مایوس کرنے کے لیے اپنائے جا رہے ہیں یا کیا کیا جا رہا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں جی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور لائک کر دیا کریں، اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ کہیں کہ یار اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم بھی خبریں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ویڈیو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، تو آپ لوگ بھی کائنڈلی ہمارے لیے اتنا کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔